آقا علیہ السلام نے فرمایا فاجر کے لیے، فاجر کا لفظ قرآن و حدیث میں دو طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کثرت سے کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل اللہ کو نہیں مانتا، مشرک کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو بالکل جو ایمانیات سے جس کا تعلق نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فاجر۔ اور دوسرا ہمارے عام بول چال میں بھی فجور اور فاجر کا لفظ ہے نا، گناہ گار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گناہ گار کے لیے۔ عام طور پہ نصوص میں جب مومن کے مقابل میں فاجر آیا ہے وہاں پر اس کو کافری پر محمول کیا گیا ہے۔ اگر گناہ گار بھی اگر لیا جائے تو اس کے لیے حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اس کے لیے ناگہانی موت حسرت کا باعث ہے، اس کے لیے ناگہانی موت افسوس کا باعث ہے، اچانک مر جانا، کیونکہ جتنی زندگی تھی اس میں تو کوئی اچھا کام کیا نہیں، کوئی خیر کام کیا نہیں، اور بس یہی سوچتا رہا کہ بھئی آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، پرسوں نہیں ترسوں کریں گے، یہ 2 دن کیا ہے ریسٹ کر لیں گے، یہ 2 دن فلاں کام کر لیں گے، پھر 3 دن کے بعد کیا ہے ہم اچھے بن جائیں گے، اس کے بعد سے ہم نمازیں شروع کریں گے۔ خالی ایسا ہی سوچتا آدمی، خیر کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ خیر کو کل پہ ٹالتا ہے، شر کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے، برائی کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے، خیر کے معاملے میں ہمیشہ کیا ہے اس کو ٹال کر بات کرتا ہے، آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، کل پرسوں کے چکر میں کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، اگر وہ کوشش کرتے تو خیر کی طرف آ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کیا، خیر کا جب معاملہ آیا تو اس کو ٹالتے رہے، کل پہ پرسوں پہ ترسوں پہ۔ اچانک ایک ایسا کل بھی آیا کہ وہ اس کل میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے نکل گئے، آج قبر میں اپنے اعمال بد کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، لیکن حقیقت تو ہے اپنی جگہ۔ اگر اللہ کرم کر کے اس کی بخشش کر دیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر اپنی قبر میں اپنی زندگی بھر کی بد عملیوں کا وہ جواب تو دے رہا ہے، جواب تو دے رہا ہے۔ ہم اوپر سے کچھ بھی کر لیں، ہمارے سارے اعمال کا اثر جو ہے وہ اسی وقت اس کو ہوگا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم حدیث پاک میں اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا؟ ناگہانی موت کے حوالے سے 2 باتیں بیان۔ مومن کے لیے ناگہانی موت آ جاتی ہے، اچانک وہ مر جاتا ہے، مرنے کی عمر عام طور پہ نہیں ہے، عام طور پہ مرنے کی عمر نہیں ہے، اس عمر میں بھی اگر اچانک مر جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے کچھ بیماری نہیں، کچھ پریشانی نہیں، اچانک مر جاتا ہے، مومن ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نیک ہے، خیر والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کے احکام پر چلنے والا ہے، تو آقا فرماتے ہیں ایسے مرنے والے کے لیے وہ موت راحت ہے، وہ موت راحت ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہوتا تو دنیا میں رہ کر انسان کیا ہے، آسانیاں بہت کم اس کو ملتی ہے، پریشانیاں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی رہتا تو ابھی پریشانیوں کا وہ شکار ہوتا، اللہ پاک نے کیا ہے وقت رہتے اسے خیر کی طرف مائل بھی کر دیا اور اپنے فضل میں کیا ہے اسے بلا لیا۔ اور دوسری طرف جو فاجر ہے، جس نے اللہ کے دیے ہوئے سارے موقع گنوا دیے، اللہ نے صحت دی تو اس کا استعمال ناچ گانے میں لگایا، اس کا استعمال شراب خوری میں لگایا، اس کا استعمال زنا کے اڈوں پہ لگایا، اس کا استعمال جوئے کے اڈوں پہ لگایا، اس کا استعمال ہمیشہ 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 ہے نا اللہ کی نافرمانی اور معصیت گاہوں میں لگا دیا، اور ایسے میں اچانک اس کی موت آ گئی، اچانک وہ مر گیا، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی اس کا انجام کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں افسوس، اس کا انجام کیا ہے؟ افسوس۔ اب وہ قبر میں گیا ہے، گھر والے دوست و احباب و سارے لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سارے لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے افسوس کریں گے، اور بحیثیت مسلمان مراسم اسلام جو ہیں وہ ادا کریں گے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں گے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو جا چکا، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گیا، اپنے ساتھ ساری زندگی کے گناہ لے کر گیا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ نہیں کرتا تھا، اچانک مر گیا۔ وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ عمر ہی کیا ہے، میں ابھی جوان ہوں، ابھی مجھے بڑی منزلیں زندگی کی طے کرنی ہے، اس کے بعد میں نماز کا بھی پابند بنوں گا، میں کیا ہے داڑھی بھی چھوڑ دوں گا، میں اسلامی تعلیم سیکھ کر نیک بھی بن جاؤں گا، یہ آگے کے لیے سوچ کے رکھا تھا اس نے، فیوچر کے لیے، مگر اللہ نے جب موقع دیا تو اس کو نہیں کیا، اور اس وقت اپنی اس زندگی کا استعمال صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی میں کرتا رہا، اچانک موت آ گئی،
اچانک موت نے اسے آ دبوچا، اور کوئی وجہ، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، دنیا کا انتہائی معروف دوا خانہ بھی جو ہے انسان کی موت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ بیماریوں کے نام دے دیتے ہیں، ہارٹ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، نام دیتے ہیں۔ یہ اچانک یہ عمر نہیں ہے اس کی، کیوں ہارٹ ہوا بھائی اس کو؟ اس کا جواب دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچانک اس کی سانس کیوں رکی؟ نہیں، کیونکہ موت و حیات کا مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا، اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس کا بنایا ہوا ایسا نظام ہے کہ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بعض مشرک یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے محفوظ قلعوں میں اگر رہ جائیں تو موت کا فرشتہ ہم تک نہیں پہنچے گا، تو قرآن نے کہا کہ نادانو ایسا نہیں ہوتا، تم جہاں بھی رہو موت تم تک پہنچ جائے گی، اگر تم مضبوط سے مضبوط کیا ہے برجوں میں بھی رہو، تم قلعوں میں بھی رہو، محفوظ جگہ میں بھی رہو، مرنا ہے تو مر جاؤ۔